السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ تو کل ہم لوگ پڑھے تھے خلافت عباسیہ، ٹھیک ہے؟ آج بھی ہم لوگ پڑھیں گے اور اس سے آگے جائیں گے، لیکن دیکھتے ہیں کہ کتنا آپ لوگوں کو یاد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ 571 عیسوی میں۔ نبوت کا اعلان کب کیے؟ 610 میں۔ اور ہجرت کب کیے؟ 622 میں۔ اور دنیا سے کب چلے گئے؟ 632 میں۔ اس کو کہتے ہیں دور نبوت۔ دور خلافت میں جو ہے حضرت ابوبکر صدیق آئے، 632 سے کب تک رہے؟ 634 تک۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 634 سے 644 تک، ٹھیک ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 644 سے 656 تک، ٹھیک ہے؟ اب پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 656 سے 661 تک، ٹھیک ہے؟ 60-61، یہ 29-30 سال رہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بنو امیہ کا دور آیا، تو اس میں تقریباً اس کے 14 بادشاہ آئے، اور 661 سے لے کر کے 750 تک، یعنی 89 سال یا 90 سال رہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ان میں بڑے جو بانی ہیں امیر معاویہ ہیں، پھر ان کے بعد ان کا بیٹا آیا یزید، پھر ان کا بیٹا آیا معاویہ، پھر اس کے بعد جو ہے لڑائی ہو گئی، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، ادھر جو ہے مروان بن گیا، دونوں میں لڑائی ہوئی۔ مروان تو ایک ہی سال مر گیا، لیکن اس کے بعد جو ہے اس کا بیٹا آیا عبد الملک بن مروان، ان میں اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی ہوئی، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور عبد الملک بن مروان جیت گیا۔ تو وہ جو ہے بہت پاورفل رہا بنو امیہ میں۔ اس کے بعد اس کے لگاتار 4 بیٹے آئے، ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، اور اس کے بعد جو ہے بیچ میں آئے عمر بن عبدالعزیز جو ان کا بھتیجا تھا، اب پھر اس کے بعد جو ہے یزید بن عبد الملک اور ہشام بن عبد الملک، اور اس کے بعد آخری جو ہے بنو امیہ کا آیا ہے مروان، ٹھیک ہے؟ تو یہ سمجھے کہ 750 میں وہ لوگ ختم ہو گئے۔ تو بنو امیہ کا دور کتنا سال ہے؟ 89 ایئر، ٹھیک ہے؟ اس کا 750 سے جو ہے بنو عباس کا دور شروع ہوا ہے۔ کس کا؟ 750 سے۔ تو 750 سے لے کر کے 861 تک، اس میں ان کے 10 بادشاہ آئے، اور یہ ان کا دور عروج کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ 10 بادشاہ میں کون ہے؟ ابو العباس، یہ بانی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کا بھائی تھا ابو جعفر منصور، جعفر منصور، تو یہ تو 3-4-5 سال رہا، اور یہ 20-21 سال رہا، یہ اصل پاورفل ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آیا محمد مہدی، ٹھیک ہے؟ یہ 10 سال رہا۔ اس کے بعد آیا ہادی، یہ 1 ہی سال رہا۔ اس کے بعد ایک پاورفل آیا ہارون رشید، ہارون رشید، ٹھیک ہے؟ یہ 23 سال رہا، ٹھیک ہے؟ یہ 786 سے لے کر کے 809 تک، ٹھیک ہے؟ 786 یاد رہے گا کہ نہیں؟ تو ہارون رشید کب آیا ہے؟ 786، مشہور ہے۔ اس کے بعد اس کا بیٹے میں جو لڑائی ہو گئی، ایک طرف امین اور ایک طرف مامون، تو مامون جیت گیا اور امین ہار گیا، جبکہ سینٹر اسی کو دیے تھے، تو اس کو ہرا دے مامون نے، اب مامون آ گیا اور یہ 20 سال رہا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد جو ہے مامون کا بیٹا آیا معتصم، کیا نام ہے؟ معتصم، اور اس کا بیٹا آیا واسق، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آیا متوکل۔ تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ہوئے کہ نہیں؟ تو یہ 10 بادشاہ اس کے ہیں، اور کتنے سال میں؟ 111 سال میں۔ یہ ان کا دور عروج ہے،
دنیا کی کوئی طاقت ان کو چیلنج کرنے والی نہیں تھی کسی بھی لحاظ سے. جیسے خلافت عثمانیہ والے بعد میں آئیں گے، وہ طاقت میں پاورفل رہیں گے، سپر پاور رہیں گے، لیکن ٹیکنالوجی میں کمزور رہیں گے، علم میں کمزور رہیں گے، اخلاق میں کمزور رہیں گے. یہ لوگ ہر چیز میں آگے تھے. یعنی جس کو واقعی میں سپر پاور کہا جاتا ہے تو یہ اپنے دور کے سپر پاور تھے، خاص طور سے ہارون رشید، مامون رشید. ٹھیک ہے. اب یہاں سے ان لوگوں کا زوال شروع ہوا ہے. تو زوال کے یہ دیکھو، یہ جو ہے ان کا دور عروج کا یہ حصہ پورا ایک، اور ہر لحاظ سے، علم کے لحاظ سے اس میں بیت الحکمہ ریسرچ یہ وہ ساری چیز ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ ٹوٹنا شروع ہوگا یہاں سے. تو یہاں پر کیا ہوا، ایک فتنہ آ گیا. یہاں پہ حبشی غلام بہت رہتے تھے، یہاں سے جو ہے حبشہ وغیرہ سے غلام وغیرہ بہت رکھتے تھے لوگ، ہزاروں کی تعداد میں رہتے تھے. ایک ایرانی تھا، اس نے سب کو گرما دیا، موبلائز کر دیا، اور حبشیوں نے بغاوت کر دیا. 255 ہجری میں، عیسوی لحاظ سے دیکھیں گے تو سمجھ جاؤ کہ 869 میں. ٹھیک ہے. 255 ہجری یا 869 عیسوی میں ان لوگوں نے پورے شہر میں ادھم مچانا شروع کر دیا. 15 سال تک یہ لوگ مصیبت کھڑا کر دیے، 270 تک بات سمجھ میں آئے، یا پھر 884 تک. 15 سال میں جانتے کتنے لوگوں کو مار دی حبشی غلام وغیرہ؟ 25 لاکھ لوگ. کتنا؟ ہاں، بہت زیادہ حالت خراب کر دی. تو کمزور ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا، یہ علاقہ جو ہے خراسان کہلاتا ہے، ادھر جو ماوراء النہر، یہاں پر ایک سلطنت قائم ہو گئی، سامانی سلطنت. کیا قائم ہو گئی؟ کب؟ یہ قائم ہوئی ہے 874 میں. کب قائم ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہاں پر پہلے مصیبت آئی 869 میں. اس کے 5 سال کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ آپ کا گھر ہی محفوظ نہیں ہے تو ہم لوگ اپنا الگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو مانیں گے لیکن ہم لوگوں کے یہاں پر اپنے رہ گئے. سامانی سلطنت ماوراء النہر میں، آج کا ترکستان وغیرہ جو سینٹرل ایشیا کہلاتا ہے. اس کے بعد یہاں پر کیا ہوا کہ یہیں پر جو ہے ایک دیالما وغیرہ جو ہے حکومت قائم کر لی ہے. کیا نام تھا؟ دیالما. یہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو ماننے والے لوگ تھے، دیالما کہلاتا ہے. یہ سمجھ جاؤ کہ 278 ہجری میں، اور عیسوی کے لحاظ سے دیکھو گے تو 891 میں. تو یہاں پر ایک حکومت قائم کر لی ہے. ٹھیک ہے. تو اب چھوٹی چھوٹی حکومت قائم ہو رہی ہے. اب بغداد میں ان لوگوں کا سینٹر ہے، لیکن تھوڑی تھوڑی لڑائی وغیرہ بھی ہوتی رہتی ہے. اس کے بعد جو ہے آگے چلو گے تو یہاں پر ایک حکومت قائم ہو گئی 909 میں، یہ فاطمی سلطنت والے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ فاطمی سلطنت، یہاں پہ دیالما والے، یہاں پہ خانہ جنگی، یہاں پہ سامانی سلطنت. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ کیا ہوا، یہ دیالما والے جو تھے یہ اتنے پاورفل ہوتے چلے گئے یہاں پہ کہ امیجن کرو کہ یہ لوگ حاجیوں کو مارنا شروع کر دیا اور حجر اسود اٹھا کر کے لے گئے. کب؟ 930 میں حجر اسود اٹھا کے لے گئے. آج کی ہمت ہے کسی کو؟ لیکن یہ لوگ لے کے چلے گئے، 22 سال تک اپنے پاس رکھے. تو آپ یہ سمجھ جاؤ کہ خلیفہ کمزور ہے تبھی تو یہ حاجیوں کو مار رہا نا. ہزاروں 30,000 حاجی کو مار دیے، حجر اسود اٹھا کے لے گئے. اتنا خطرناک لوگ یہ تھے. پھر اس کے بعد کیا ہوا، 4 ہی سال کے بعد 934 میں یہاں پر جو ہے ایک حکومت قائم ہو گئی، یہ ایران میں. وہ کہلاتی ہے بویح، بنی بویح کی سلطنت. ٹھیک ہے. تو ادھر کس کی تھی؟ فاطمی سلطنت. ادھر کس کی تھی؟ بنی بویح سلطنت. اور ادھر کس کی تھی؟ سامانی سلطنت.
یہاں پر 874 میں سامانی سلطنت، 909 میں فاطمی سلطنت اور 934 میں بنی بوئی سلطنت. اور دو فتنہ یہاں پہ بڑا اٹھا، ایک حبشیوں کا فتنہ، ایک دیالما کا فتنہ. حبشیوں کا فتنہ کب آیا تھا؟ 869 میں شروع ہوا تھا، 15 سال رہا، 869 سے لے کر کے 884 تک. اور دیالما کا فتنہ تو سمجھے 40-50 سال رہا. بات سمجھ میں آئی؟ 891 سے شروع ہوا اور سمجھ جاؤ کہ 940 وغیرہ تک رہا. اور اس میں 930 میں اس نے کیا کیا تھا؟ حجر اسود کو بھی لے گیا. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھا کہ یہ کمزوری کی علامت ہے کہ نہیں ہے؟ زوال کی علامت ہے. اب آگے چل کر کے بنو بوئی والے 945 میں بغداد پہ بھی قبضہ کر لیے. جاؤ، خلیفہ کو بولے تم کو ہٹائیں گے نہیں، ماریں گے نہیں، لیکن تم ہمارے انڈر میں رہے گا. ٹھیک ہے، تم جو ہے خالی علامت کے طور پر ڈمی رہے گا، کہنے کو تو ہی خلیفہ کہلائے گا، لیکن حکومت کس کی چلے گی؟ ہماری چلے گی. اس کے بعد 950 سے لوگ ادھم مچانا شروع کر دیا. بات سمجھ میں آئے؟ شیعہ سنی کی لڑائی، یہ وہ تعزیہ ماتم، یہ وہ پورا گند پھیلا دیا تھا. اب یہاں پر یہ مضبوط ہو ہی رہے تھے، بغداد میں انڈر میں لیا، خلیفہ کچھ نہیں بول سکتا تھا، بس تنخواہ لو، انجوائے کرو. ادھر جو فاطمی سلطنت تھے، یہ بھی اہل تشیع کا دوسرا فرقہ تھا، اسماعیلی فرقہ. یہ لوگ بھی دیکھا گیا، آگے بڑھ گیا، اور یہ 969 میں مصر قبضہ کر لیا، یہاں تک آ گیا. بات سمجھ میں آئی؟ قاہرہ کا بنیاد انہی لوگوں نے رکھا. ٹھیک ہے، جامع ازہر کی بنیاد. تو اب یہ پورا علاقہ جو ہے کس کے انڈر میں؟ فاطمی سلطنت، اسماعیلی شیعوں کے اندر میں. یہ پورا بغداد وغیرہ کس کے انڈر میں؟ بنی بوئی کے انڈر میں. اور یہاں پر یہ کس کے انڈر میں تھا؟ سامانی سلطنت. بات سمجھ میں آئی؟ اب سامانی سلطنت میں کیا ہوا کہ 969 میں کون آ گیا؟ یہاں فاطمی سلطنت مصر کو قبضہ لیا. ٹھیک ہے، ادھر بڑھا. سامانی سلطنت والے تھوڑے سے کمزور ہوئے، تو افغانستان میں غزنی میں ایک سلطنت قائم ہو گئی. محمود غزنوی کا نام سنا ہے نا؟ اس کے والد جو ہے وہ سامانی سلطنت کے گورنر تھے. اس نے دیکھا سامانی سلطنت کمزور ہے تو ہم ایک اپنی سلطنت قائم کر لیتے ہیں غزنی میں. تو وہ کب قائم کی معلوم ہے؟ 977 میں. ٹھیک ہے، تو ایک طرف یہ بڑھ رہا ہے، ایک طرف ادھر سے ادھر بڑھ رہا ہے. ادھر بنی بوئی ہے ہی. غزنوی محمود غزنوی جو ہے پھر سمجھے کہ 997 میں بنا ہے، وہ باپ کے مرنے کے بعد، اور 33 سال حکومت کیا ہے. اب محمود غزنوی نے انڈیا پہ کتنا مرتبہ حملہ کیا ہے؟ 17 مرتبہ. کتنا مرتبہ؟ 33 سال کے اندر میں 17 مرتبہ غزنی سے آتا تھا، لوٹ کر کے چلا جاتا تھا، اور ایک مرتبہ بھی نہیں ہارا وہ. بات سمجھ میں آئے؟ کتنا پاورفل رہا ہوگا. یا یہاں کے لوگ بہت کمزور رہے ہوں گے، تو یہاں سے جو غزنی سے آتا تھا اور یہاں جو ہے لوٹ مار کے چلا جاتا تھا، اتنا پاورفل تھا. تو اب دیکھ رہو الگ الگ سلطنت قائم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. اب بغداد جو ہے یہاں پہ اہل تشیع ہے، یہاں پہ اہل تشیع ہے، یہاں پہ سامانی سلطنت ہے، اسی میں غزنوی سلطنت آ گیا. بغداد والے کچھ کر ہی نہیں پا رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ سنیوں کے جو ہے پورا ختم ہی ہو جائے گا. لیکن اچانک جو ہے ایک کیا ہوا، ترک سے جو ہے ایک سردار آیا، اس نے سلطنت قائم کیا 1037 میں. اس کا نام تھا سلجوق، تغرل بیگ، سلجوقی سلطنت. بات سمجھ میں آئے؟ یہاں پر قائم کیا، اور دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے 1055 میں بغداد قبضہ کر لیا. اب بغداد اس وقت کس کے انڈر میں تھا؟ بنی بوئی کے. تو بنو بوئی کو بھگا دیا اور خود آ گیا. لیکن خلیفہ کو تھوڑی سی راحت ہو گئی. کیسے راحت ہو گئی؟ کہ بنی بوئی والے شیعہ تھے اور یہ سلجوقی والے سنی تھے، خلیفہ سنی تھا، تو اس لحاظ سے وہ احترام کرتا تھا. بات سمجھائے؟ تو تھوڑی سی راحت آئی جب سلجوقی لوگ جو ہے آئے. ٹھیک ہے، تو سلجوقی سلطنت کب قائم ہوئی ہے؟ 1037 میں. بات سمجھ میں آئی؟ سامانی سلطنت 874 میں، فاطمی سلطنت 909 میں،
اور بوئی سلطنت 934 میں، اور غزنوی سلطنت 977 میں، اور یہ سلجوقی سلطنت 1037 میں، اور 1055 میں یہ آگے بغداد میں، اب ان کی چلے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کی لڑائی رہتی تھی، فاطمی سلطنت والے بھی جو ہے پاورفل ہو رہے تھے اور یہ بھی پاورفل ہو رہا تھا، لیکن فاطمی سلطنت میں جو ہے دو ٹکڑا ہو گیا، بات سمجھ میں آئے، ایک نظاری بن گیا اور ایک مستعلی بن گیا۔ تو نظاری کے ماننے والے ایران میں بھاگ آئے اور یہاں پر آ کر کے پہاڑیوں پر آ کر کے ایک قلعہ بنا لیا، اب وہاں سے جو ہے ٹارگٹ کلنگ والے اسیسینیشن کرنے کے لیے بھیجتے تھے، دہشت گردی والا کام کرنے لگے۔ اسی میں ایک بڑا دہشت گرد آیا، حسن بن صباح، حسن بن، تو پولیٹیکل لحاظ سے جو بھی مخالف رہتا تھا اس کو جا کر ٹارگٹ کلنگ کرتا تھا، نوجوانوں کو بلاتا تھا تم کو جنت دیں گے، کیا کرنا ہے، اس کو ٹپکا دینا ہے، اس کو اڑا دینا ہے، اس کو یہ کرنا ہے۔ تو یہ یہاں سے آدمی کو اگر جو ہے اندلس میں بھی کسی کو مارنا رہتا تھا تو یہاں سے آدمی بھیج دیتا تھا، اتنا خطرناک تھا یہ، بات سمجھ میں آئے۔ لیکن یہاں پہ سلجوقی آئے، سلجوقی جو آئے ہیں تو اس میں ایک بادشاہ آیا ہے الپ ارسلان، کیا نام تھا، الپ سلجوقی، بہت نامور بادشاہ ہے، اس کے بارے میں جاننا چاہیے۔ اس کا نام کیسے ہو گیا بہت، کہ جب دیکھا کہ یہ لوگ جو ہے بٹے ہوئے ہیں، کہیں پہ جو ہے فاطمی ہے، کہیں پہ سلجوقی ہے، کہیں پہ بوئی ہے، کہیں پہ غزنوی ہے، کہیں پہ سامانی ہے، تو یہ لوگ جو موقع کی تلاش میں تھے قسطنطنیہ والے، اس کو بولا جاتا ہے بازنطینی سلطنت، بازنطینی سلطنت، یہ عیسائیوں کی سلطنت تھی۔ یہ موقع دیکھے کہ چلو یہاں سے جو ہے اس سب کو ایسے کر کے ہی کر دیتے ہیں۔ یہاں پر جو الپ ارسلان تھا وہ جا رہا تھا لڑنے کے لیے اس سے، فاطمیوں والے سے، کیونکہ یہ شیعہ تھے یہ سنی تھے، لڑنا تھا۔ لیکن ادھر سے پتہ چلا کہ ایک عیسائی بادشاہ جو ہے وہ ارمانوس نام تھا، وہ لاکھوں لشکر لے کر کے ادھر آ گیا۔ اب یہ کہا کہ میں ادھر جاؤں گا، ادھر بغداد کا قبضہ کر لیا تو پہلے ادھر ہی لڑنا پڑے گا۔ تو یہاں پر جو ہے ان دونوں کی لڑائی ہوئی۔ تو الپ ارسلان کے پاس فوج جو 20-25 ہزار تھی اور اس کے بعد لاکھوں تھے۔ الپ ارسلان نے کہا بھائی ہم کو آپ سے لڑنا ہی نہیں ہے، ہمارا اصل رائول دشمن کون ہے، فاطمی سلطنت والے ہیں، ہم ادھر جا رہے ہیں لڑنے کے لیے، آپ سے نہیں لڑنا، صلح ولح کرنا ہے، کچھ چاہیے تو لے لو۔ کہا نہیں، تمہارے تخت پہ جا کر کے ہم جب تک نہیں رہیں گے تب تک نہیں لڑیں گے، یعنی اس سب کا جو ہے کیپٹل تھا رے، ٹھیک ہے، وہاں جا کر کے بات ہوگی، یعنی تم سے صلح نہیں کریں گے، لڑائی کریں گے۔ تو الپ ارسلان نے کہا پھر لڑنا ہی ہے تو لڑو، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ جمعہ کا دن تھا، سفید کپڑا وپڑا پہن کر کے میدان میں کود گیا تھا۔ اب اللہ کی مدد آئے، کیا ہوا کہ جیت گئے لوگ، ارمانوس پکڑا گیا، بات سمجھ میں آئے۔ تو الپ ارسلان نے پوچھا بھی کہ اگر الٹا ہو جاتا، اگر میں پکڑا جاتا تو تم میرے ساتھ کیا کرتے، مار دیتا میں۔ کہا میں تم کو لیکن معاف کر دے رہا ہوں۔ تو اس طرح معاف کر دیے، وہ چلا گیا۔ اسی وجہ سے پھر یہاں پر سلجوقی لوگ ادھر جو ہے آج کل کا جو ترکی ہے اس وقت اس کو اناطولیہ بولتے تھے، اناطولیہ یا ایشیا مائنر، یہ بڑا ایشیا ہے اور یہ چھوٹا ایشیا ہے، اس کو ایشیا مائنر بولتے تھے، تو اس کو عربی میں کیا بولتے تھے، اناطولیہ۔ تو سلجوق والے جو ہے ادھر بھی بڑھنے لگے، ٹھیک ہے۔ اب ہوا کیا کہ الپ ارسلان رہتا تو وہ تو جا کر کے قسطنطنیہ بھی فتح کر لیتا، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ 1071 میں جو ہے جنگ ملازکر جیتا ہے، جنگ ملازکر جیتا ہے، اور 1072 میں کسی نے اس کو شہید کر دیا، اتنا بڑا بادشاہ سپہ سالار۔ لیکن اس کا ایک 22 سال کا بیٹا تھا، ملک شاہ نام تھا اس نے سنبھالا، وہ تو اور بھی قابل بادشاہ ہو گیا، بات سمجھ میں آئی۔ تو اس نے تو پورا ہی ادھر وغیرہ میں پورا جو ہے اپنے انڈر میں کر لیا، ایک دم سلجوقی سلطنت کو ایک دم پھیلا دیا، ادھر بھی یہاں تک لے آیا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ 1092 میں اس کا انتقال ہو گیا۔
مالوے میں انتقال ہو گیا تو جیسے الپ ارسلان کے بعد ملک شاہ بہت اچھا آ گیا تھا، اسی طرح ملک شاہ کے بعد اور اچھا آ جاتا تو اور پھیل جاتا، لیکن اس کے بیٹوں میں کئی بیٹے تھے، لڑائی ہو گئی کہ ہماری حکومت رہے گی تو ہماری رہے گی تو ہماری رہے گی، تو سب نے بندر بانٹ کر لیا، کسی نے کہا میں یہاں پہ رہوں گا، کسی نے کہا میں یہاں پہ حکومت کروں، کسی نے کہا میں یہاں پہ کروں، کسی نے میں یہاں پہ کروں گا، تو اب لڑائی ہوگی کہ نہیں، آپس میں لڑنے لگے۔ تو فاطمی والوں نے بھی دیکھا موقع اچھا ہے تو یہ جا کے ادھر قبضہ کر لیے، تو یورشلم کس کے انڈر میں آ گیا؟ فاطمیوں کے۔ اب یہ لوگ جو ہے موقع کی تلاش میں تھے، اب 1071 میں جنگ ہارے ہوئے تھے تو زخم لگا ہوا تھا، دیکھے کہ یہ لوگ جو ہے خانہ جنگی میں ہیں، کہ ادھر سے ان لوگوں نے صلیبی جنگ کا آغاز کر دیا، یورپ والے جو ہے سب ایک ہو گئے، پوپ وغیرہ نے سب کو جا کر کے جگا دیا، چلو یورشلم کو واپس لیتے ہیں۔ یورشلم صلیبیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ مریم علیہ السلام یہیں پیدا ہوئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام یہیں پیدا ہوئے تھے، تو ان کے لیے جو ہے بہت اہم ہے، جیسے مکہ ہم لوگوں کے لیے اہم ہے ویسے ان لوگوں کے لیے اہم ہے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان کے انڈر میں ہے تو چلو واپس لیتے ہیں، تو ان لوگوں نے 1095 سے مہم شروع کر دی ہے۔ تو یہ مذہبی جنگ تھی، اب مذہبی مقامات کو واپس لینے کے لیے مذہبی مسلمانوں سے لڑائی کی ہے، تو اس لحاظ سے اس کو بولتے ہیں صلیبی جنگ۔ صلیب کیسے کہتے ہیں؟ جو کراس لگا رہا تھا نا، پھانسی والا کراس، تو اس کو صلیب بولتے ہیں، تو اس کو بولے کہ مذہبی جنگ ہے، یہ سیاست کی جنگ نہیں تھی، پیسے کی جنگ نہیں تھی، یہ صرف مذہب، چاہے کتنا بھی خرچ ہو جائے ہمارا دھرم اوپر رہے، تو اس وجہ سے اس کو انگلش میں کروسیڈ بولے، یا پھر عربی میں کیا بولے؟ صلیبی جنگ۔ تو یہ لوگ جو ہے 1 سال تیاری کیے 1095، اب پھر 1096 سے جنگ شروع کی، تو یہ لوگ یہاں سے جو ہے آنا شروع ہوئے دمر سے، تو پہلے یہی پکڑا، تو یہ سلجوقی وغیرہ خوب فائٹ دیے، لیکن سب لوگ بکھرے ہوئے تھے، یہ دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے پورے کو قبضہ کر لیے 1099 میں۔ 3 سال جنگ چلی، 96 سے 99 تک، اور صلیبی لوگ جنگ جیت گئے، اور یورشلم ان کے انڈر میں آ گیا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہاں پر 4 ریاست قائم کر لیے، ٹھیک ہے، اور پھر واپس چلے گئے کہ چلو ٹارگٹ اچیو ہو گیا، اصل کیا تھا؟ یورشلم لینا، یورشلم آ گیا ہے۔ اب مسلمانوں میں سمجھے کہ خون کھول گیا، بات سمجھ میں آئی؟ تو اب واپس کیسے لیا جائے؟ خلیفہ تو کوئی کام کا تھا نہیں، بغداد میں بیٹھا ہوا تھا، خالی وہ جو ہے عیش کرتا رہتا تھا۔ تو یہاں پر جو ہے بغداد میں موصل ہے نام، ایک موصل کا ایک حاکم تھا سلجوکیوں کا، سلجوکی بھی خالی آپس میں لڑتے رہتے تھے، تو اس کا ایک سپہ سالار تھا جس کا نام کیا تھا؟ عماد الدین۔ کیا نام تھا؟ زنگی۔ اس نے کہا تم لوگ کو عیش کرنا کرو، لیکن مجھے تو یروشلم واپس لینا، یہ مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ تو اس نے موصل میں حکومت قائم کیا 1127 میں، بات سمجھ میں آئی؟ اب محنت شروع کر دیا، پھر دھیرے دھیرے بڑھا، سیریا میں آیا اور حلب کو اس نے فتح کیا، ٹھیک ہے، پھر آگے بڑھ کر کے یہاں پر جو ہے اس کا ایک ریاست تھا اڈیشہ، اس کو جو ہے اس سے چھین لیا صلیبیوں سے، یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ نہیں؟ اب یہ خبر جب پہنچی یورپ تو پھر یہ لوگ جو ہے لاؤ لشکر لے کر کے آ گئے کہ اس کی کیسے ہمت کہ جو ہے ہمارے 4 میں سے ایک یہ کر لیا، تو یہاں پر جو ہے جنگ ہوئی، بات سمجھ میں آئی؟ اب اسی درمیان میں پہلے زمانے میں جنگ کی تیاری میں بھی بہت ٹائم لگتا تھا، تو 1146 میں جو ہے عماد الدین زنگی کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد اس کا بیٹا آیا نور الدین زنگی، کیا نام ہے؟ اب اس نے سنبھالا 1146 سے لے کر کے 1149 تک، سمجھ جاؤ دوسری صلیبی جنگ ہوئی، بات سمجھ میں آئے؟ یورپ والے نے کہا کہ اب ہم پورا سیریا ہی فتح کر لیں گے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ان لوگوں نے کہا ہم آگے بڑھیں گے۔ نور الدین زنگی کا کہنا یہ تھا کہ ہم یورشلم واپس لیں گے، اور صلیبیوں کا کہنا کیا تھا کہ ہم تو سیریا وغیرہ بھی اب پورا فتح کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے آئے تھے 1095 میں تو 4 فتح کیے تھے، اب آئیں گے تو اور ڈبل کریں گے، تو خوب لڑائی ہوئی۔ اب بعد میں نور الدین زنگی کو سمجھ میں آیا کہ دیکھو ہماری ایک سلطنت یہاں پہ فاطمی والے ہیں، ہم لوگ ادھر ہیں،
تو جم نہیں پا رہا. تو جب تک ہم لوگ ایک نہیں ہوں گے نا تب تک ان سے جیت نہیں پائیں گے، کیونکہ یہ لوگ ادھر سے بھی آ جاتے تھے. تو ادھر اس کو فتح کرنے کے لیے پہلے بھیجے کس کو؟ اسد الدین شیرکوہ کو. شیر کو یہ جو ہے صلاح الدین ایوبی کے چچا تھے، بات سمجھ میں آئے؟ تو صلاح الدین ایوبی کو بھی بھیجے، نوجوان تھے. یہ آئے 1169 میں، اور یہ سمجھ جاؤ کہ فاطمی سلطنت والے کو ہرا دیے. لیکن بیچارے کا انتقال ہو گیا، تو پھر صلاح الدین ایوبی آ گئے مصر میں چچا کے بعد. اب وہ 1071 میں فاطمی سلطنت کو ختم کر دیے. جو 909 میں قائم ہوئی تھی وہ 1171 میں ختم، یعنی 261 سال کے بعد. بات سمجھ میں آئے؟ تو 1071 میں کامیابی ملی تھی الپ ارسلان کو، 1171 میں کامیابی ملی ہے صلاح الدین ایوبی کو. یہاں تک ہم نے پڑھ لیے. صلاح الدین ایوبی نے جو ہے کوشش کیا. اتفاق کی بات کیا ہوئی کہ 3 ہی سال کے بعد 1174 میں نور الدین زنگی کا انتقال ہو گیا. تو اب یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی جو ہے مصر اور شام کو ملا کر کے ایک سلطنت قائم کی ہے. تو اس کا نام رکھا گیا کیا؟ ایوبی سلطنت. ٹھیک ہے. صلاح الدین ایوبی اب جو ہے کوشش کرنے لگے کہ ہمیں یروشلم کو واپس لینا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو کامیابی ملی کب؟ 1187 میں. تو صلیبیوں نے کب لیا تھا؟ 1099 میں. اور واپس کب لیا ہے؟ 1100. کتنے سال بعد؟ 88 سال بعد. اسی وجہ سے صلاح الدین ایوبی کا ہسٹری میں بہت نام ہے. بات سمجھ میں آئے؟ تو اب یہ معاملہ یہ ہوا کہ صلاح الدین ایوبی جب جو ہے جیت لیے 1187 میں، تو پھر خبر پہنچی یہاں کہ ارے وہ تو عماد الدین زنگی تو صرف ایک ریاست لیا تھا، صلاح الدین ایوبی نے تو پورا ہی لے لیا. تو اب ان لوگوں نے کہا سب لوگ چلو پھر لڑنے کے لیے. تو فرانس کا بادشاہ، انگلینڈ کا بادشاہ، جرمنی کا بادشاہ، سب ملا کر کے آیا لڑنے کے لیے. یہ 2 سال بعد تیاری کر کے آیا 89 سے. لڑتا رہا 3 سال تک، 1192 تک. تو جو ہے جرمنی کا بادشاہ تو پانی ہی میں ڈوب کے مر گیا غصہ میں، کوئی اور مر گیا. لیکن انگلینڈ کا بادشاہ تھا، اس کا نام تو بہت بہادر تھا. وہ کہتا تھا آئی ایم لائن ہارٹ، میں شیر دل انسان ہوں. لیکن صلاح الدین ایوبی اکیلے تھے، وہ سب تھا لیکن جیت نہیں پایا. وہ بالآخر کہا کہ صلح کر لیتے ہیں. کہا کر لو صلح، کوئی مسئلہ نہیں. کہا تم کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم لوگ کو خالی آ کر کے زیارت کرنے دینا. کہا ٹھیک ہے اتنا کریں گے. تو یہ تیسری صلیبی جنگ ہوئی. یہ سب سے بڑی جنگ تھی. اس کے بعد وہ لوگ سمجھے کہ ایک لحاظ سے ہار مان گئے. تو اب صلاح الدین ایوبی یہاں پر جو ہے حکومت کرنے لگے، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی. 1193 میں ان کا انتقال ہو گیا. اب ان کے بیٹے پھر آپس میں لڑنے لگے. 3 بیٹے تھے، تینوں بیٹے میں لڑائی ہو گئی. تو اب ادھر والے کو تو ہرا دیے ایک لحاظ سے، پھر بھی یہ لوگ ٹرائی مارتے رہتے تھے لیکن ایک لحاظ سے ہار گئے. ادھر سے جو ہے منگول آ گئے. 1206 میں چنگیز خان حکومت قائم کر لیا. بات سمجھ میں آئے؟ اب یہاں پر آج جو ہے، یہاں تک تو کل ہم پڑھائی تھے، آج ہم بتائیں گے کہ 2 سلطنت مسلمانوں کی اور قائم ہوئی. 1156 میں اور 1157 میں. ٹھیک ہے. 1156 ایک غوری سلطنت اور ایک خوارزمی سلطنت. غوری سلطنت اور خوارزمی. تو غوری سلطنت ہی جو ہے پھر انڈیا پہ اٹیک کیا. محمد شاہ غوری، اس کی لڑائی ہوئی ہے 2. ایک ہوئی ہے 1191 میں، ایک ہوئی ہے 1192 میں. 1191 میں شہاب الدین غوری ہار گیا پرتھوی راج چوہان سے. پھر 1 سال بعد پلٹ کے آیا، کہا کہ نہیں میں ہارنے والا نہیں ہوں. 1192 میں جیت گیا. اور اسی کا غلام تھا قطب الدین ایبک. تو جب محمد شاہ غوری جو ہے 1206 میں وہ انتقال کر گیا، کسی نے مار دیا ہے، تو قطب الدین ایبک دلی میں حکومت کر رہا تھا. تو اس نے جو ہے یہاں پہ حکومت قائم کیا غلام سلطنت کا.
دلی سلطنت یہیں سے شروع ہوئی 1206 سے. بات سمجھ میں آئے؟ تو یہ کس کی وجہ سے آیا؟ غوری سلطنت کی وجہ سے. ٹھیک ہے. خوارزم شاہی سلطنت یہاں پہ قائم تھی. تو اس کی لڑائی ہو گئی چنگیز خان سے. چنگیز خان جو ہے اس کو پیٹ دیا. کب؟ 1219 میں اور 1220 میں خوارزم شاہی کو اٹھا کے پٹک دیا. لڑائی کس لیے ہوئی تھی معلوم ہے؟ چنگیز خان نے یہاں پر جو ہے اپنا سفیر بھیجا تھا، کپڑا وپڑا خریدنا ہے یہ وہ. خوارزم شاہی نے مار دیا اس کو، اور تحقیق کے لیے بھیجا اس کو بھی مار دیا. تب چنگیز خان کو غصہ آئے گا کہ نہیں؟ اور بہت طاقتور تھا. اس نے پورا جب منگولیا سے نکلا پورے کو جو افغانستان اس سب کو اٹھا پٹک کر دیا اور چلا گیا 1220 میں. اب 1227 میں اس کا انتقال بھی ہو گیا. لیکن اس کے بعد اس کا پوتا آیا 1258 میں، اب بغداد کو تباہ و برباد کر دیا. اور آخری خلیفہ جب مستعصم باللہ، اس کو بھی مار دیا تم. پھر وہ آگے بڑھا، یہاں پہ سیریا اوریا کو فتح کرتا ہوا اب وہ مصر فتح کرنے آ رہا تھا. یہاں پہ عین جالوت پر جنگ ہوئی، کل بتایا تھا نا کتنے میں؟ 1260 میں. لیکن یہاں پر مملوک سلطنت قائم ہو گئی تھی 1250 میں. اس کا کون تھا؟ سیف الدین قدس اور رکن الدین بیبرس. اس نے جو ہے ہلاکو خان کے فوج کو شکست دے دیا. بات سمجھ میں آئے؟ اور ادھر جب منگول جو ہے جب چنگیز خان مر گیا تھا تو اس کے کئی بیٹے تھے، اس نے اپنے بیٹوں میں سلطنت کو تقسیم کر دیا تھا. تقسیم کر دیا تو ایک بیٹا جو مسلمان ہو گیا اور وہ ہلاکو خان کو روک دیا. اس کا کیا نام تھا؟ برقے خان. ٹھیک ہے. اب پھر ہلاکو خان کے بھی نسل میں سے جو ہے قازان جو ہے وہ مسلمان ہو گیا. تو اس طرح یہ لوگ جو ہے منگول خود ہی مسلمان ہوتے چلے گئے. ٹھیک ہے. دھیرے دھیرے اب پوری سلطنت مسلمان ہو گئے. آگے چل کر کے معاملہ کیا ہوا، بس 5 منٹ اور. یہاں پر کیا ہوا کہ یہ بڑھتے بڑھتے یہاں پر ایک عثمانی سلطنت قائم ہوئی. ارطغرل غازی، ڈرامہ دیکھیں نا، ارطغرل غازی جو ہے یہ یہاں سے سمجھے کہ منگولوں سے بھاگتے بھاگتے یہاں پہ آ گیا تھا. یہاں پہ دیکھا 2 فوجیں لڑ رہی ہے، ایک سلجوق والے ہیں اور ایک یہ ہیں. اس نے کمزور کا ساتھ دیا اور جتا دیا. تو ان لوگوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی یہاں پہ بس جاؤ تم لوگ. ادھر جو ہے بازنطینی ہیں، ان سے لڑائی رہتی ہے تو لوگ بارڈر کی حفاظت بھی کرنا. تو ارطغرل کا بیٹا تھا عثمان، اسی نے یہاں پر ایک سلطنت قائم کی، عثمان غازی نے. کب؟ 1299 میں. کب قائم کی؟ 1299 میں عثمانی سلطنت. عثمان غازی جو ہے سمجھے کہ 1299 سے وہ رہا 1324 تک. ٹھیک ہے، 25 سال. اس کے بعد اس کا بیٹا آیا، وہ 1324 سے لے کر کے رہا 1362 تک. ٹھیک ہے. اس کا نام تھا اور خان. کیا نام تھا؟ اور خان. بس 5 منٹ اور ہے. اب 1362 سے جو ہے اس کا بیٹا پھر آیا مراد اول، وہ 1389 تک رہا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آیا بایزید. کیا نام تھا؟ بایزید. لیکن اس کا لقب تھا یلدرم. یلدرم مانے بجلی، آسمانی بجلی جو کڑکتی ہے نا، تو بہت فاسٹ تھا ایک دم. تو وہ بایزید یلدرم جو ہے وہ 1389 سے 1402 تک رہا. بس یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، ابھی دکھاتا ہوں میں. تو یہاں پر یہ جو ہے سلطنت قائم کیا اور یہ ادھر یورپ میں چلا گیا. ادھر ادھر سائڈ جو ہے یہ کر رہا تھا. قسطنطنیہ جو ہے بہت مضبوط شہر تھا، وہ فتح نہیں ہو رہا تھا. تو یہ یہاں پر بایزید یلدرم جو ہے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے بیٹھا ہوا تھا، اس کو ہم کو فتح کرنا ہے، کیپٹل ہے یہ. ادھر کیا ہے سمرقند میں ایک بڑا آدمی پیدا ہو گیا، اس کا نام تھا تیمور لنگ. بات سمجھ میں آئے؟ وہ 1336 میں پیدا ہوا تھا. 1370 میں اس نے ایک سلطنت قائم کر لیا. کہاں پہ؟ سمرقند میں، آج کے ازبکستان میں. اس نے وہ ادھم مچایا پوری دنیا میں کہ ہلاکو خان بھی شرما گیا. وہ مینار بناتا تھا، کس چیز کا معلوم ہے؟ اینٹ کا نہیں، انسان کے سر کی کھوپڑی کا.
کہتا تھا سر، ہر فوجی کو کہتا 2 سر لے کے آنا ہے، نہیں تو تم ہی کو مار دیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ تو پورا جو ہے سینٹرل ایشیا کو تباہ و برباد کر دیا، افغانستان کو، ایران کو، بغداد کو، دمشق، ایون کہ انڈیا کو بھی آ گیا. 1398 میں انڈیا کو تباہ و برباد کر دیا. تو اب ایک یہاں پر ہٹلر تھا بہت بڑا، سمجھ جاؤ. ادھر جو ہے بایزید یلدرم، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم جو قسطنطنیہ فتح کریں گے. اب یہ 2 سپر پاور، بایزید یلدرم اپنے زمانے کا بہت بڑا جو ہے جرنیل، اور ادھر تیمور لنگ. اب ان دونوں میں لڑائی ہوگی کہ فائنل کھیل لو. کہا کھیل لو، آؤ. کہا تمہارے علاقے میں آئیں گے یا ہمارے علاقے میں آؤ؟ تیمور لنگ نے کہا ہم تمہارے علاقے میں آ جاتے ہیں. تو آج کا جو کیپٹل ہے انقرہ ترکی کا، وہاں پر جو ہے جنگ ہوئی. اس نے کہا کہ بوریا بستر اٹھاؤ، پہلے تیمور لنگ سے لڑتے ہیں. یہاں پر جو ہے بیٹل آف انقرہ ہوئی 1402 میں. تیمور لنگ جیت گیا، اب بایزید ہار گیا. اس کو قید کر لیا گیا اور اس کو پنجڑے میں بند کر دیا، اور وہ سمجھے کہ تڑپ تڑپ کے مر گیا. تو اب تیمور لنگ جو ہے پوری دنیا کا بادشاہ ہو گیا. اب وہ کہا یہاں سے ہم جا رہے ہیں چائنا کو فتح کرنے کے لیے. لوگوں نے سمجھایا بھائی تھکے ہوئے ہیں، سردی وغیرہ بہت ہے. نہیں جائیں گے تو جائیں گے. اور ضدی آدمی تھا، وہ گیا، ٹھنڈی لگ کر کے سمجھ 1405 میں مر گیا. تو انسانیت کو تھوڑا سا سکون ملا. ادھر یورپ والوں کو سکون مل گیا بایزید مرنے سے، اور وہ شکریہ ادا کر رہا تھا کس کا؟ تیمور لنگ کا، کہ تم نہیں رہتے تو یہ ہم کو جو پورا فتح کر لیتا. تو یہ جو 1453 میں قسطنطنیہ فتح ہوا ہے، وہ 1402 ہی میں فتح ہو جاتا، لیکن کس نے بچا لیا؟ تیمور لنگ نے. اب پھر تیمور لنگ کو کس نے مار دیا؟ قدرت نے، ٹھنڈی نے. بات سمجھ میں آئے؟ تو پھر تھوڑی راحت ہوئی. تو پھر آگے کیا ہوگا پھر انشاءاللہ نیکسٹ بتائیں گے. ٹھیک ہے.